میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔ آج کا میرا موضوع ہے شادی کے عنوان سے ائمہ علیہ السلام کے فرامین کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت سے ایسے سوال ہیں جو کہ ہم ان کا جواب ائمہ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان سے ہم پیش کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک عورت کا سوال: کیا ایک عورت یا مرد کا شادی کے بغیر رہنا کوئی فضیلت ہے؟ آج کے معاشرے کا ایک گمبھیر مسئلہ ہے یہ۔ ایک عورت نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا: یا امام اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، میں گوشہ نشینی اختیار کر چکی ہوں، تو کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے پوچھا: تمہارے نزدیک یہ گوشہ نشینی کس قسم کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا: وہ کیوں؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس میں فضیلت سمجھتی ہوں۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا: واپس چلی جاؤ، اگر فضیلت اسی شادی نہ کرنے میں ہوتی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں اس بات کی تم سے زیادہ حقدار تھیں، کیونکہ فضیلت میں کوئی شخص ان سے بڑا ہوا ہی نہیں۔ یہ عزیزان محترم، ہم لوگ سوچتے ہیں، ہمارے معاشرے کی خواتین جو ہے سوچتی ہیں کہ شادی نہ کریں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اور کیونکہ یہ شادی میں بہت ہی سارے مسئلے آتے ہیں، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں گزاریں۔ اس کے بعد امام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو تم سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حقدار ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ بھی ایک ہے معاشرے کا کہ اگر توانائی کے باوجود شادی نہیں کرو گے تو گناہگار ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقاف نامی شخص سے فرمایا: کیا بیوی رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ میں نہیں رکھتا۔ کہا: کنیز رکھتے ہو؟ کہا: نہیں۔ حضرت نے فرمایا: کیا مالی طاقت رکھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو ورنہ گناہگاروں میں سے ہو۔ عزیزان محترم، جو شخص استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی لیکن وہ شادی نہیں کرتا، اس حدیث میں شرط جو لگائی گئی ہے وہ شرط یہ ہے کہ شادی کرنے کی استطاعت بھی ہونا چاہیے۔ جو شادی کا ارادہ نہیں رکھتا عیسائی اور شیطان کے بھائیوں میں سے ہے، جیسے کہ حدیثوں میں موجود ہے، روایت میں آیا ہے کہ وفی روایت تزوج وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، کہ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا، مالی دولت سب کچھ استطاعت رکھتے ہوئے، تو وہ کیا ہے؟ شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، آج کے دور کا ایک گمبھیر مسئلہ کہ بلوغت کے یعنی بالغ ہونے کے بعد جلد شادی نہ کرنا بہت بڑے فتنے و فساد کا باعث ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ذیشان مومنین کرام کے لیے کہ امام معصومین کی ایک روایت، حسین ابن بشار امام محمد تقی علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے امام کو خط لکھا اور کیا کہ ایک جوان میری بیٹی کے رشتے کے لیے ہمارے گھر آیا ہے، تو آپ یہ فرمائیں کہ ایک لڑکے کی شادی کے لیے کن صفات اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا گھر جو بھی رشتہ لے کر آئے، اگر تم نے اس کی دینداری اور امانتداری کو دیکھ کر پرکھ کر قبول کر لیا تو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس قوم کا اور کس قبیلے کا ہے، کس طبقے کی زندگی اس کا تعلق ہے، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ جوڑ دو، اس سے اپنی دامادی میں لے آؤ۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں گمبھیر مسئلہ یہ بھی ہے کہ سید و غیر سید کا مسئلہ، جبکہ اہل بیت علیہ السلام نے ایسا کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ تم اس کی امانت داری اور دینداری کو تم دیکھو، اس کی دینداری کیا ہے۔
اگر دینداری ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے عزیزان محترم، جملہ آپ لوگوں کا سنا ہوا ہے کہ امام کو صرف ماننا بڑی بات نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کو صرف ماننا بڑی بات نہیں، بلکہ ائمہ علیہ السلام کی ماننی بھی بڑی بات ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں اور امام کی مانے نا تو پھر ہماری اس میں بخشش کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یہ آیت لکھی، کون سی آیت؟ کہ اِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، کہ اگر تم اس حکم کو بجا نہ لاؤ تو یہ روئے زمین پر بڑے فتن و فساد کا سبب بنے گی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ قول اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کی شادی میں سخت گیری نہ کرو اور ان کی شادی کے لیے کڑی و سخت شرائط نہ رکھو، نوجوان لڑکوں پر شادی کے لیے اضافی بوجھ نہ ڈالو اور بیکار اور نامربوط باتوں کے درمیان میں نہ لاؤ، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کہ اگر تم شادی کی راہ میں مشکلات ایجاد کرو اور جوان ساری اور آسان شادیاں نہ کر سکیں تو روئے زمین پر ایک ایسا فتنہ فساد برپا ہوگا کہ تم اس کا راستہ نہیں روک سکو گے، جبکہ یہ تم ہو کہ جنہوں نے اس فتنے فساد کی راہیں ہموار کی ہیں۔ مومنین، یہ سارا واقعہ ہم نے ملا یحذر الفقی صفحہ نمبر 284 سے بیان کیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سید ہے یا غیر سید ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ امام کی نظر میں کیا ہے؟ دینداری اور امانتداری دیکھنا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی چاہیے، لڑکوں والوں کو بھی چاہیے کیا کہ وہ زیادہ جہیز وغیرہ کی مانگ وغیرہ نہ کریں، کیونکہ یہی ہمارے سماج میں، یہی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ایک مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے کہ بہت سی غریب لوگوں کی بیٹیاں جن کی آج تک ابھی کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے۔ خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔